اس ملک میں حالات کیا ہے تمہارے؟ ذلیل ہو تم، رسوا ہو تم، بدنام ہو تم، تباہ ہو تم، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، آج نہتے اور اکیلے ہو گئے ہو تم۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم اسی میں راضی ہو کہ پٹتے رہو، گالیاں کھاتے رہو، ذلیل و رسوا ہوتے رہو؟ کیا اسی میں خوش ہو تم؟ آپ کہو گے نہیں، ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے بڑوں کا تھا۔ بے شک سبحان اللہ ہر سبحان آدمی کا دل کہے گا نہیں مولانا، ہمیں وہ وقت پسند ہے جو ہمارے بزرگوں کا تھا، جو ہمارے آبا کا تھا، جو ہمارے اجداد کا تھا، جو ہمارے باپ دادا کا تھا، جو ہم سے پہلوں کا تھا۔ اگر چاہتے ہو تمہیں وہی وقت ملے اور وہی عزت ملے تو ایک تاریخ سنا رہا ہوں، دل سے وہ تاریخ سن لو، مچل کے پورا مجمع سبحان اللہ بولو، میں سنا دیتا ہوں۔ تاریخ کیا ہے سنیے، میرے رسول کی بارگاہ ہے، طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ، روح الامین حضرت جبریل بارگاہ نبوت و رسالت میں آئے اور روتے ہوئے آئے۔ میرے نبی نے روتا ہوا فرشتے کو دیکھا، ارشاد فرمایا جبریل کیسے رو رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا میری پرواز آپ کے مقدس قدموں پہ قربان ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں آج عجیب و غریب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آقا کاف کی پہاڑی سے، کوہ کاف سے جب میرا گزر ہوا تو میں نے ایک رونے کی آواز سنی، میں اس کے قریب گیا، میں نے جا کے دیکھا تو رونے والا کوئی جانور نہیں تھا، رونے والا کوئی انسان نہیں تھا، رونے والا کوئی پتھر نہیں تھا، رونے والا کوئی درخت نہیں تھا۔ نبی کہتے ہیں جبریل پھر کیا تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ افسوس ہے اس بات کا کہ وہ رونے والا میری جماعت کا ایک فرشتہ تھا، اور فرشتہ بھی ایسا ویسا نہیں، آقا وہ 70,000 فرشتوں پر حکومت کیا کرتا تھا۔ آج میں نے اس فرشتے کو روتا دیکھا۔ نبی نے پوچھا اے جبریل کیا تم نے اس سے جانا نہیں کہ وہ رویا کس لیے؟ جی بے شک تم نے پوچھا نہیں اس سے کہ وہ رویا کس لیے؟ اللہ اللہ، یہاں پر علماء کرام توجہ دیں ایک بات پر، جی بے شک بھی سنیں اور جتنے لوگ بیٹھے سب سنیں اور ذہن و دماغ میں رکھیں یہ جملہ۔ سمجھ گئے آج کچھ مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا دیکھو دیکھو اگر تمہارے نبی کو علم غیب ہوتا تو کیا وہ جبریل سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ وہ فرشتہ کیوں رو رہا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے نبی کو علم غیب نہیں ہے، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں جانکاری نہیں ہے۔ میں یہیں پر ایک بات آپ سے مثال کے طور پر کہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی بچہ قاری نور احمد صاحب کے پاس پڑھتا ہو اور آپ کا دل چاہے کہ یار اتنے دن بچے کو پڑھتے ہو گئے، لاؤ آج بچے کا جا کے ہم امتحان تو لیں، قاری صاحب نے کچھ پڑھایا ہے یہ نہیں پڑھایا۔ آپ درسگاہ کے وقت مدرسے آ گئے، سامنے بیٹھ گئے ڈیسک کے، قاری صاحب نے آپ کے بیٹے کو اٹھایا اور قاعدہ اس کے سامنے رکھ کر کہا اے بیٹے بتاؤ اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ قاری صاحب کو اس لفظ کا معنی یاد نہیں ہے؟ بلکہ آپ کا دل کہے گا یار اس مدرسے کی تعلیم اچھی ہے، تربیت اچھی ہے، نظام اچھا ہے، دستور اچھا ہے، آئین یہاں کا بہت بہتر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو چلتا آ رہا ہے۔ وہ کیسے کہ یہاں پر تعلیم بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی جاتی ہے، بلا کسی تشبیہ اور تمثیل۔ نبی سے جبریل، نبی کا جبریل سے یہ پوچھنا کہ وہ کیوں رو رہا تھا پوچھا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ پوچھوں گا میں مگر میری امت کو خبر ہو جائے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اگر نبی نہ پوچھتے تو تمہیں کون بتاتا؟ نبی نہ پوچھتے مجھے کون بتاتا؟ نبی نہ پوچھتے آپ تک یہ بات کیسے پہنچتی؟ نبی نہ پوچھتے آپ کو اور مجھے علم کیسے ہو گلا؟ نبی نے پوچھا ہی اس لیے کہ پوچھوں گا میں مگر جانکاری قیامت تک کے مسلمانوں کو ہو جائے گی۔ اس لیے میرے نبی نے پوچھا اے جبریل کیوں رو رہا تھا؟ بہت غور سے سنیے گا تقریر کے جملے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہاں آقا میں نے اس سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس فرشتے نے بتایا اے جبریل میں آج سے نہیں رو رہا۔ کہا اور؟ کہا میں اس دن سے رو رہا ہوں کہ شب معراج یعنی معراج کی رات اللہ کے رسول کی سواری معراج کے لیے گزر کے جا رہی تھی، 70,000
10,000 فرشتوں کے ساتھ نبی معراج کے لیے گزر رہے تھے. جیسے کہ معراج کے لیے گزرے تو منادی ندا کرتا جا رہا تھا، اے دنیا والو مؤدب ہو جاؤ، اس لیے کہ کائنات کا دولہا آ رہا ہے، آمنہ کا لال آ رہا ہے، مدینے کا تاجدار آ رہا ہے، رحمت للعالمین آ رہا ہے، شفیع المذنبین آ رہا ہے، آج شمس الضحیٰ آ رہا ہے، آج بدر الدجا آ رہا ہے، آج صدر العلا آ رہا ہے، آج نور الہدیٰ آ رہا ہے. اے دنیا والو ادب سے کھڑے ہو جاؤ، آج وہ آ رہا ہے جس کے تعلق سے نبی نے کہا، اگر خدا نے کہا اول ما خلق، خدا نے کہا اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو دنیا والوں پر اپنی بھی ربوبیت کو ظاہر نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ ہوا کوئی عام نہیں آ رہا، وجہ تخلیق کائنات آ رہا. مصطفیٰ کا گزر ہو رہا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں اپنے تخت شاہی پر بیٹھا تھا جس پر بیٹھ کر 70,000 فرشتوں پر میں حکومت کرتا تھا. بس یہ ہوا مجھ سے کہ میں نبی کی تعظیم کو کھڑا نہ ہوا، نبی کی تعظیم میں نے نہ کی، نبی کا ادب اور احترام نہ کیا. قاری صاحب میں ادھر ہی آ گیا، اصل میں اشارہ تھا اور میں اشارے کو سمجھ گیا. میں سمجھا کہ میں آج کی تقریر کیوں نہ قاری صاحب کے جملے پر کر دوں. جی لگا کہ آپ سبحان اللہ بولے، میں بتاتا ہوں. کہا اے جبریل بس یہ ہوا ہے مجھ سے، میں نے نبی کا ادب نہ کیا، نبی کی تعظیم کو کھڑا نہ ہوا. جبریل بولے پھر کیا ہوا؟ کہا خدا نے تخت لے لیا، بادشاہت لے لی، حکومت لے لی، سلطنت لے لی، عزت لے لی، شہرت لے لی، مقام لے لیا، جو بھی میرے پاس تھا وہ سب کچھ خدا نے چھین لیا اور اسی دل سے مجھے رونے کے لیے پہاڑوں میں ڈال دیا. اے جبریل آپ نہ آتے تو میری سننے والا کوئی نہیں تھا. آج میں تمہیں اپنا وسیلہ بنا رہا ہوں، میرا وسیلہ بن جاؤ اور نبی سے جا کے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کر دے، اس لیے کہ جس دن نبی کے ہاتھ اٹھ گئے میرا لٹا ہوا وقار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اب یہاں پر بھی رک کر ایک بات سن لیجئے میری، اور وہ یہ کہ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی واہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. تو بندر ہو کیا کہ کود کا کام چلاؤ گے ادھر سے ادھر؟ جی اور جی. اگر وسیلہ نہیں مانتے تو پھر سنو، جب نبی معراج کو گئے تو اللہ رب العزت نے 50 وقت کی نماز دی تھی. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. کتنے وقت کی سب بولو؟ 50 وقت کی. تقریر میں کروں گا اور دماغ تھوڑا سا تم بھی لڑانا آج، جی بے شک. اور غور سے سننا. تقریر کتنے وقت کی نماز؟ 50. اور 6 مہینے کے روزے دیے تھے اللہ نے. نبی خوشی خوشی لے کے آ گئے. راستے میں کون ملے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہاں پر بھی ایک بات سن لیں، حضرت موسیٰ برسوں پہلے نبی کے آنے سے وصال فرما گئے تھے، مگر وہ ملاقات نبی سے کر رہے ہیں. مطلب یہ ہوا مر کے کوئی مٹی میں نہیں ملتا ہے، یہ صاف ظاہر ہے. ارے یار کھوپڑی میں ڈال لیا کرو کہ جب کلیم اللہ زندہ ہے تو محمد الرسول اللہ زندہ کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ، جشن دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 6 مہینے کے روزے اور کتنے وقت کی نماز؟ 50 وقت کی نماز. نبی لے کے خوشی خوشی آ رہے ہیں. راستے میں حضرت موسیٰ ملے، سلام و کلام ہوا دونوں میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا خدا سے ملاقات کر کے. کہا آج تو محبوب سے محبوب کی ملاقات تھی. کہا تو محبوب نے تحفہ دیا ہوگا. کہا ہاں. کہا کیا لائے ہو تحفے میں؟ کہا بہت بڑا تحفہ ملا. کہا کتنا؟ کہا 6 مہینے کے روزے اور 50 وقت کی نماز. حضرت موسیٰ بولے آقا آپ بہت سیدھے پیغمبر ہیں، واپس چلے جائیے، میری امت سے 2 وقت کی نہ پڑھی گئی، آپ کی امت 50 وقت کی پڑھ لے گی اور 6 مہینے کا روزہ رکھے گی. واپس جاؤ، کم کرا کے آؤ.
نبی واپس گئے، 5 وقت کی کم ہو گئی، 1 مہینہ کا روزہ کم ہوا، تاریخ میں آتا ہے 5 مرتبہ نبی گئے، 45 وقت کی نماز کم، 5 مہینہ کا روزہ کم، 1 مہینہ کا روزہ رہ گیا اور 45 وقت کی نماز کم ہو گئے، 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ نبی لینے کے بعد اپنے ہاتھ میں خدا کی بارگاہ میں اداس ہو گئے۔ رب نے کہا حبیب مایوس کیوں؟ عرض کرتے ہیں مولا جب نماز زیادہ تھی، روزہ زیادہ تھا تو میری امت کو ثواب بھی زیادہ ملتا، اب نماز کم ہو گئی، روزہ کم ہو گیا تو ثواب بھی کم ہو گیا ہوگا۔ رب نے فرمایا اے میرے حبیب اداس مت ہو، ہم کسی کو دے کے واپس نہیں لیا کرتے ہیں۔ امت سے جا کے بتا دو اگر امت 5 وقت کی پڑے گی، 1 مہینہ کا روزہ رکھے گی، ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا، اور 1 مہینے کے روزوں میں ثواب 6 مہینے کے روزوں کا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت خوب بھائی، سبحان اللہ۔ خدائے پاک کی بارگاہ سے یہ انعام اور تحفہ لے کر تمہارے میرے رسول واپس آ رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بھائی وہ چاروں لوگ دیوار سے ہٹ کے آگے ہو جاؤ، اے بھیا آگے۔ ہاں ارے یار جوان آدمیوں، تمہارے باپ دادا دیکھ رہے ہو کیسے کود کود کا انعام دے رہے ہیں۔ جی واہ واہ واہ، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے، یہ دیکھو یا رسول اللہ سبحان اللہ۔ لو، ارے ان کا ہاتھ دیکھو، اٹھائیو چچا ذرا آپ کا، لو ارے اٹھاؤ اٹھاؤ، ہاں اسے کہتے ہیں عاشق، یہ ہے دیوانہ لو۔ ہاں اور ایک تو آدم بھائی نعت پڑھ لیتے ہمارے آدم اقبال، ایک بزرگ آئے بیچاروں کے ہاتھ کانپ رہے، وہ بیٹھے ہیں غالباً، ہاتھ کانپ رہے ہیں مگر عشق رسول کی چادر اوڑھ کے دوڑے چلے آئے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ تم یاد دیواروں کے ٹیک لگا رہے ہو، آگے ہو کے بیٹھو، تقریر خاموشی کے ساتھ سن لو، جملے سنو، کام میں آنے والی تقریریں سن لیجئے غور سے، چہرہ میری طرف کر کے سنو۔ کتنے وقت کی نماز ہو گئی؟ 5 اور روزے 1 مہینے۔ ارے سبحان اللہ زور سے بولو بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب ادھر دیکھیں نبی لے کے آ رہے ہیں واپس، ہے نا؟ اب لے کے آئے وہ آ کر تمہارے اوپر فرض کیے گئے، کتنے؟ 1 مہینہ کا روزہ اور 5 وقت کی نماز۔ سوال یہ ہے کہ اگر موسیٰ نہ ملتے جی واہ 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 واہ، تو نماز کتنی ہوتی؟ 50۔ اگر نہ ملتے تو روزے کتنے ہوتے؟ 6 مہینے۔ اس کا مطلب نماز روزہ کم کرانے میں وسیلہ کون بنا؟ حضرت موسیٰ۔ تو اگر وسیلہ نہیں مانتے تو بیٹو پڑھو 50 وقت کی۔ اے واہ 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 واہ، اگر اپنے باپ کی جائز اولاد ہو تو پڑھو 50 وقت کی، رکھو 6 مہینے کے روزے، نامی یاد آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہی ہے نظام قدرت اور یہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کی شان۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ وسیلہ بنے موسیٰ اور مصطفیٰ لائے نماز اور دنیا کے سامنے پیش کر کے بتایا ارے اسی پر خدا راضی تھا اور اسی پر خدا کا رسول۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم وسیلے والے ہیں جی بے شک۔ اور ایک بات اور یاد رکھنا، غور سے سنیے گا، ہمیں بھی پسند ہے وسیلہ، بے شک سبحان اللہ، اور اللہ کو بھی بہت پسند ہے وسیلہ۔ بے شک بے شک۔ بغیر مصطفیٰ کے خدا تک نہیں جا سکتے، جی کیا بات اور ہے، بغیر کسی ولی کی مدد کے تم نبی تک نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ آج ایک رٹ لگا رکھی ہے، رٹ، جی جی واہ، معلوم ہے وہ رٹ کیا لوگوں کی؟ ذہن میں کھوپڑیوں میں ڈال دیا لوگوں کی، بولے نماز پڑھے جاؤ بس۔ جی ارے ہر اجڑ آدمی جاہل کیا، بے وقوف، تو کتنی پڑھ لے گا یار؟ زیادہ زیادہ جیے گا 70 جال جی لے گا، اگر زیادہ چھونکے پی گا تو، اور اگر کورونا دوبارہ آ گیا تو وہ بھی گیا، کہتا پتا کچھ نا؟ جی ہاں ثابت کر رہے ہیں پھر میڈیا والے کہ آ رہا راجستھان تک آ گیا، جی جی جے پور میں گھوم رہا کورونا، ابھی تو رکشے سے گھوم رہا، اب ایمبولینس سے آنے والا، تھوڑے دن لگیں گے آنے میں مراد آباد۔
آنے دو بس 2024 جی اچھا پیغام. اب آیا. خیریت اسی میں سدھر جاؤ ورنہ کرونا نہیں نئے سے نئے آئیں گے جی صحیح بات اور ہے. تمہاری حالت بگاڑیں گے. تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس دن تم ٹھیک ہو جاؤ گے ساری دنیا تمہارے لیے ٹھیک ہو بے جائے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. فون کر دو بھائی. چہرہ میری طرف کرو. ہم ہیں وسیلے والے. جی سبحان اللہ ہمیں بھی پسند ہے وسیلہ. اللہ کو بھی پسند ہے وسیلہ. بے شک. اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے وسیلہ. اور رٹ لگانے والوں کہ بس نماز پڑھو کوئی ولی نہ چاہیے, نماز پڑھو کوئی اقتاب نہ چاہیے, نماز پڑھو کوئی غوث نہ چاہیے, نماز پڑھو ہمیں کسی نبی یا کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے, تو جاہل سن لے اجڈ اپنی کھوپڑی میں ڈال لے. اگر نماز سب کچھ ہوتی تو کتنی پڑھ لے گا؟ 70 یا 60 سال میں ابلیس نے کتنی پڑھی تھی؟ اس زمین پر رکھ کے اگر اس کے سجدے ناپ تو تجھے بال رکھنے کی جگہ نہ ملے گی. اتنے سجدے اس زمین پر کر چکا تھا وہ, مگر ایک ہی خطا کر لی تھی اس نے. گھمنڈ آ گیا تھا اسے کہ میں تعظیم نہ کروں گا اس نبی کی. اللہ نے کہا تعظیم نہ کرے گا, کہا ہاں, تو کہا سن ابا وسطک پڑا وکالا من الکافرین, نکل جا میری جنت سے, میں نے ذلیل کر دیا تجھے, کافر و مردود کر دیا. پتا یہ لگا نماز بعد میں ہے محبت رسول پہلے. بے شک سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ. کیا بات ہے, بہت اچھا پیغام. سنو دوسری مثال اور سن لو. دوسری مثال, اگر نماز پہلے ہوتی, پڑھے لکھے چونکہ لوگ بیٹھ لی یہاں, اگر نماز پہلے ہوتی تو مقام صحبہ میں حضرت علی جو گزر رہے تھے, میرے رسول حضرت علی کی گود میں سر رکھ کے آرام کرنے لگے. سبحان جزاک اللہ اللہ. بے شک. نبی نے اپنا سر مولا علی کی گود میں رکھ دیا. جیسے کہ علی کی گود میں میرے نبی نے سر رکھا, نبی کی آنکھ لگ گئی. یہ بھی مشیت ہے میرے خدا کی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے چچا ہیں, اب یہ ہمیں چھوڑ کے یہاں آ گئے. جی ہمارے بچپن میں ہی آ گئے یہ, مگر اچھے رہے. اللہ جو بھی کرتا اچھی کرتا. بے شک صحیح. آج اللہ نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا, ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے. اللہ تعالیٰ عمر میں خوب برکت, آمین کاروبار میں خوب ترقی. آمین. اللہ تعالیٰ عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلے اللہ عقیدوں کی حفاظت فرمائے. بے شک آمین. اللہ اب یہاں جملہ سن لو میرا, غور سے سنیے گا. وہ جملہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ مقام صحبہ میں نبی کی گود میں, نبی علی کی گود میں نبی کا سر رکھا ہے. حضرت علی نے اپنا ہاتھ نکالا اور نبی کی زلفوں میں خلال کرنا شروع کیا. دیکھتے دیکھتے میرے آقا کی آنکھیں بند ہو گئی, چشمان مقدس میرے آقا کی چھپ گئی. حضرت علی محبت میں بڑھ گئے, خلال کرتے رہے یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہوا. اور ہو کر نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. نماز عصر کا وقت ادھر مکمل ہوا, اور مکمل کیسے کہ سورج غروب ہوا, سورج اندر چلا گیا. حضرت علی نے جب دیکھا ارے میری نماز چھوٹ گئی. کون علی؟ خدا کی قسم دوران جنگ جس کی پنڈلی میں تیر لگ کے ادھر سے ادھر نکل گیا تھا, نماز میں دیر نہ کی, مصلی پہ کھڑے ہو گئے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جاؤ جس تیر کو علی نے چھونے نہ دیا, اب میرے علی کی پنڈلی سے تیر نکال لو. دونوں ہاتھوں سے تیر کھینچا گیا اور پنڈلی سے تیر نکال کے باہر کر دیا گیا. تقریب کا احساس علی کو نہ ہوا. نبی نے پوچھا اے علی درد نہ ہوا؟ علی بولے خدا کی قسم ذرہ برابر بھی احساس نہ ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان. وہ ہے علی, مگر آج اسی علی کی گود میں نبی لیتے. واہ کیا بات ہے سبحان اللہ. علی لیتے ہیں, نبی علی کی گود میں لیتے ہیں. آپ ادھر دیکھیں, میرے نبی نے سر حضرت علی کی گود میں جو رکھا تھا وہ سکون سے رکھے رہے. علی خلال کرتے رہے. کافی دیر کے بعد علی کی آنکھ سے آنسو نکلے. جی بے شک. کیا نکلے؟ آنسو. کس لیے؟ نماز کے لیے. زور سے بولیو. نماز کے لیے. نماز قضا ہو گئی. تمہارے نکلے ہیں بھیا کبھی؟ نہ. نہ. ارے یار جو
جو قوم باپ کے جنازے پہ نہ روے، جی اللہ اللہ وہ نماز کے لیے رو رہی ہے؟ اللہ 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 ہاں، لوگ پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں ارے یار ابا چلے گئے بھائی تیرے بھائی، ارے یار وہ تو سب کو جانا، جی یہی بات حال ختم۔ اور دلالی تم کر رہے ہو،